کائنات میں ہمارے علاوہ کیا کوئی ہے؟ ناظرین، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب انسان نے صدیوں سے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے اور سائنسدان اس کے مناسب جواب کی تلاش میں لگے رہے ہیں۔ بعض لوگ اس بات پر قائل ہیں کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ ان خلائی جہانوں میں یقین رکھنے والوں کی باتوں پر اکثر لوگ خیالی باتیں سمجھ کر ٹال دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم خلائی مخلوق سے متعلق چند اہم ترین پہلوؤں پر بات کریں گے، لیکن اس سے قبل آپ ایک چیز جان لیں کہ اگر خلا میں کوئی مخلوق ہے تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ وہ سازگار خطے میں ملے گی۔ سازگار خطہ کسی ستارے کے گرد اور علاقے کو کہا جاتا ہے جہاں نہ بہت گرمی ہے اور نہ بہت زیادہ ٹھنڈ۔ دوستو، سائنسدان جب بھی پیچیدہ سوالوں کے جواب ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو کچھ مفروضات پر اپنی تحقیق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خلائی مخلوقات کا معمہ حل کرنے کے لیے برطانیہ کی ناٹنگھم یونیورسٹی کے ماہرین نے ایک بات کو بنیاد بنایا کہ کرۂ ارض کی طرح باقی سیاروں پر بھی ذہانیت سے بھرپور مخلوق ابھرنے میں لگ بھگ 5 ارب سال لگتے ہیں۔ پھر انہوں نے ہماری کہکشاؤں میں ایسے سیاروں کو تلاش کیا جن کی عمر، ان کے اپنے سورج سے فاصلہ، وہاں کا درجہ حرارت اور دیگر حالات ہمارے سیارے جیسے ہوں۔ یوں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر کرۂ ارض کے محض ارتقائی حالات میں ہم سب ذہین مخلوق ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں تو اس قسم کے حالات ہم سے بہت دور دیگر سیاروں پر بھی ذہین مخلوقات کو جنم دے سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کائنات میں شاید ہر انسان ہی اشرف المخلوقات نہ ہو، بلکہ ہمارے جیسے یا ہم سے بھی زیادہ ذہین مخلوق کا وجود ممکن ہو سکتا ہے۔ ناظرین، کائنات میں ہم اکیلے ہیں، کہیں کوئی اور ہے جو ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ بعض لوگ اس بات پر قائل ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ ان خلائی جہانوں میں یقین رکھنے والوں کی باتوں کو اکثر لوگ خیالی باتیں سمجھ کر ٹال دیتے ہیں، لیکن سائنسی تحقیق کے معتبر جریدے جرنل آف ایسٹرو فزکس میں شائع ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہمارے ستاروں کی کہکشاؤں یا گلیکسیز میں زندگی اور ذہانت سے بھرپور 36 مختلف تہذیبیں ہو سکتی ہیں۔ سائنس فکشن بامقابلہ حقائق کی جستجو۔ دوستو، ہمارے ذہنوں میں خلائی مخلوق سے متعلق تجسس ہالی ووڈ کی مشہور فلم سٹار وارز اور سائنس فکشن کے دیگر پروگراموں اور کہانیوں پر پروان چڑھتا ہے، لیکن اس بارے میں ہمارے پاس اب تک جو سائنسی معلومات موجود رہی ہیں ان کا بڑا سہارا ماہر فلکیات فرینک ڈریک کے سر ہے، جنہوں نے سن 1961 میں اپنے کام کو ایک تحقیق میں سمیٹا۔ فرینک ڈریک کے نام سے منسوب ڈریک ایکویشن کے ماہر فلکیات کو مختلف مفروضات پر مبنی ایک نیا راستہ دکھایا جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ ہماری کہکشاؤں میں کتنی ایسی تہذیبیں ہو سکتی ہیں جن میں مواصلاتی روابط کی صلاحیت ہو۔ لیکن یونیورسٹی آف ناٹنگھم کے ماہرین کے مطابق ڈریک ایکویشن کے کچھ عوامل نامکمل نامعلوم ہوتے ہیں، جس کے باعث اس کی افادیت محدود ہو گئی ہے اور مزید تحقیق کے لیے نئی جہتوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ماہرین کے مطابق ڈریک ایکویشن اور ناٹنگھم یونیورسٹی کے تحقیق میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نئی تحقیق کی بنیاد ایک بہت ہی سادہ سا مفروضہ ہے، اور وہ یہ کہ سیاروں پر زندگی کیسے، کن حالات میں اور کتنے عرصے میں ابھرتی ہے۔ ماہرین کے مطابق ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے علاوہ بھی اس کہکشاؤں میں درجنوں دیگر ذہین مخلوقات کا وجود ممکن ہے۔ ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ فی الحال یہ ممکن نہیں اور اس کام میں ہزاروں سال لگ سکتے ہیں۔ ان کے بقول انہوں نے کہکشاؤں میں جن 36 تہذیبوں کی نشاندہی کی ہے وہ ہم سے اوسط 17,000 نوری سال دور ہیں۔ فلکیات کے میدان میں ایک نوری سال لگ بھگ 6 کھرب میل دور ہے، لیکن ماہرین کے مطابق ایک تازہ تحقیق کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ اس سے نہ صرف ہمیں خلا میں موجود دیگر مخلوق کا اندازہ ہوتا ہے بلکہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خود ہمارے سیارے کب تک قائم رہ سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق دیگر خلائی مخلوق کے وجود کی تصدیق تبھی ممکن ہو سکتی ہے اگر وہ بھی ہماری طرح خلا میں ریڈیو ٹرانسمیشن، سیٹلائٹ اور ٹی وی کے ذریعے سگنل بھیج رہے ہوں۔ کرۂ ارض پر ٹیکنالوجی کا انقلاب آئے ہوئے ابھی صرف 100 سال ہی ہوئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کبھی کسی خلائی مخلوق کے سگنل ہم تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ ترقی میں وہ ہم سے آگے ہیں اور ہمارے سیارے کی بھی لمبی عمر ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ہمارا کبھی کسی دوسری مخلوق سے رابطہ نہ ہوا، اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ ہم شاید
تنہا ہیں اور کائنات میں ہمارا وجود ہی محدود عرصے کے لیے ہوگا۔ دوستو، کرۂ ارض پر انسان کو وجود میں آئے ہوئے تقریباً 2 لاکھ سال ہو چکے ہیں، جس کے مقابلے میں زمین کو آئے ہوئے 4.6 ارب سال ہو چکے۔ ان 4.6 ارب سالوں کے اندر انسان کے وجود میں آنے سے پہلے اور بہت سی مخلوقات جنم لے چکی ہیں، جیسے کہ ڈائناسورز، اور ان تمام سالوں کے اندر زمین پر جتنا ہم اب تک جان پائے ہیں 5 ایسے قدرتی آفات ہو چکی ہیں جن میں دنیا کے زیادہ تر مخلوقات کا خاتمہ ہو گیا۔ تو اگر ہم ایک انتہائی سادہ سا اندازہ بھی لگائیں تب بھی اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ انسانی زندگی کو زمین پر اتنا ٹائم نہیں ہوا کہ اس طرح کا کوئی حادثہ پیش آنے کا کوئی خدشہ ہو، تو یہ ممکن ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی مخلوق کسی اور مخلوق سے تعلق قائم کرے، کوئی قدرتی آفت کے نتیجے میں نیست و نابود ہو جائے، یہاں تک کہ خود انسان بھی اس قدرتی آفات سے موسمی آفات، وبائی مرض، سیارچہ کے ہمارے سیاروں سے ٹکرا جانا وغیرہ شامل ہیں۔